سب گھر والے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تبھی زرمش ان سب سے نظریں بچا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا وجود تھکن سے چور تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آریان کا خیال ذہن کے پردے پر لہرایا تو چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کا پھولا ہوا اداس منہ یاد کر کے زرمش کو ہنسی آ رہی تھی۔ اس کی کچھ روز پہلے شادی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کی رضامندی اور مرضی کے بغیر وہ اپنے والدین کے گھر پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ جب وہ اپنے میکے آ رہی تھی تو آریان اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ آپ یقیناً بستر پر لیٹے مجھے یاد کر رہے ہوں گے، یہ سوچ کر زرمش کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ آریان کی شدتوں کا زرمش کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اس سے بہت شدید محبت کرتا تھا۔ آریان کو سوچتے ہوئے زرمش نے منہ دھویا، وزنی کامدار جوڑا اتار کر آرام دہ اور کھلا لباس پہنا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں، مگر سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی آریان کی عادت ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی اس کو آریان کے ساتھ گزرا وقت یاد آنے لگا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش نصیب بھی ہو سکتی ہے۔ اسے یاد آیا کتنی محبت سے آریان نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اس کی نازک مرمری انگلی میں انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے نازک سراپے کی تعریف کرتے ہوئے آریان نے اپنی بے تحاشا محبت اور شدت کا اظہار کیا تھا۔ اس رات وہ ہولے ہولے زرمش کو اپنی پناہوں میں لیتے ہوئے اسے بتانے لگا، تمہیں معلوم ہے زرمش، تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ جس دن میں نے تمہیں دیکھا میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تمہارا نازک سا وجود، تمہاری معصومیت، سب میری آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ میں ایک پل کے لیے بھی تمہاری سوچ سے غافل نہیں ہوا تھا۔ تم میرے حواسوں پر بری طرح چھا چکی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر ہمیشہ کے لیے اپنی باہوں میں چھپا لوں۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے شادی کا فیصلہ جلدی نہ کیا تو اتنا حسین چہرہ کوئی اور لے جائے گا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہارے گھر والوں پر دباؤ ڈالا اور چند دنوں میں رخصتی کی بات کی۔ مجھے پتہ ہے اتنی اچانک شادی نے تمہیں پریشان کیا، تبھی تم نے وہ حرکت کی۔ میں جو تمہاری قربت کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، تمہاری اس حرکت نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں عجیب طرح کی وہم اور وسوسے کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہو، اس لیے میں نے وہ سب کیا۔ میں اب بھی تم سے بہت شرمندہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اس رات کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ اور آج کی رات یاد رکھو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اپنی محبت سے تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم گزری رات کو کبھی یاد نہ کرو۔ تمہیں یاد رہے تو بس میری بے تحاشا محبت۔ اور پھر واقعی آریان نے اپنا کہا سچ ثابت کیا۔ اس نے زرمش کو اتنی محبت دی کہ وہ صرف 3 دن میں ہی آریان کی عادی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک بھی وہ اس رات کو نہیں بھولی تھی۔ وہ خیال آتے ہی زرمش جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس رات آریان نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس کے دل و دماغ پر بری طرح خوف سوار تھا۔ بسما آپی نے آریان کو زرمش کے حوالے سے بہت ڈرایا تھا۔ انہوں نے اتنی خوفناک باتیں کی تھیں کہ زرمش اپنی شادی کو لے کر شدید ذہنی دباؤ کا پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کسی صورت بھی رخصتی نہیں چاہتی تھی، مگر شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ رخصتی تو اسے ہر حال میں کرنی تھی۔ اس نے ہر طرح کی ترکیب سوچی، مگر ساری پلاننگ ناکام ہو گئی اور آریان اپنے مقررہ وقت پر بارات کے ساتھ زرمش کو رخصت کرانے پہنچ چکا تھا۔ اپنے سسرال پہنچ کر زرمش پر گھبراہٹ طاری تھی۔ وہ فرار کے راستے ڈھونڈ رہی تھی اور راستہ اسے مل ہی گیا۔ زرمش کے سسرال والے زرمش کو رخصت کروا کر سیدھا گاؤں لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا تقریباً خاندان وہیں پر آباد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دن کی روشنی میں زرمش کی رخصتی کروائی تاکہ اپنے شہر والے گھر میں کچھ دیر آرام کر کے پھر گاؤں کے لیے روانہ ہوں۔ اپنے سسرالی رشتہ داروں میں زرمش کو ندا نظر آ گئی، جو اس کے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ زرمش کو اچانک سے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس پر عمل کر ڈالا۔ جب اس کے سسرال والے کھانا کھا کر آرام کر رہے تھے، اسی وقت زرمش نے جلدی سے
اپنا بھاری کامدار لہنگا اتار کر سادہ سوٹ پہنا اور ندا کے پیچھے بھاگی۔ ندا رکو، تم ہاسٹل جا رہی ہو نا؟ میں نے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اس کی پکار پر ندا پلٹی اور حیرت سے زرمش کو دیکھنے لگی۔ بھابھی، آپ کیوں جائیں گی؟ آپ کی ابھی رخصتی ہوئی اور اب آپ کو گاؤں روانہ ہونا ہے، سب کیا سوچیں گے؟ آریان بھائی نے آپ کو اجازت دے دی؟ ندا کی اچانک سوال کرنے پر زرمش گڑبڑا گئی، مگر پھر سنبھل کر بولی، ہاں آریان کو پتہ ہے میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے ندا، اور رخصتی سے پہلے ہی یہ بات طے ہوئی تھی کہ میری پڑھائی میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب بھی ان کی اجازت سے میں آئی ہوں، بس انہوں نے یہ کہا کہ اور کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ میرے جانے کے بعد وہ خود ہی ساری سچویشن سنبھال لیں گے۔ اب تم جلدی چلو، کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ زرمش نے بروقت ذہانت استعمال کرتے ہوئے بات سنبھالی تھی اور اتنی افراتفری مچائی کہ ندا بنا کوئی سوال کیے جلدی سے اسے لے کر ٹیکسی میں سوار ہو گئی، جس پر زرمش نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ فی الحال آریان سے دور ہو چکی تھی، مگر کب تک؟ وہ اس کی بیوی تھی اور آریان سے بچ نہیں سکتی تھی۔ زرمش بہت پریشان تھا۔ اس سارے وقت میں اس نے ایک بار بھی شادی شدہ زندگی کو لے کر کوئی خوشکن خیال نہیں پالا تھا۔ وہ تو بس سہمی ہوئی تھی۔ ہاسٹل پہنچ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ کسی طرح اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آریان کو اس کی گمشدگی کا علم ہو چکا تھا اور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شاید ندا نے بھی اسے بتا دیا ہوگا کہ میں ہاسٹل میں ہوں، اور اگر وہ ہاسٹل مجھے لینے پہنچ گیا تو… خوف سے زرمش کا وجود لرز اٹھا۔ سارے مہمان کھانا کھا رہے تھے۔ اس وقت آریان اپنے کمرے میں زرمش کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا، مگر زرمش وہاں نہیں تھی اور اس کا لہنگا ڈریسنگ روم میں پڑا تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، غصے سے لب بھینچتا کمرے سے نکلا۔ وہ مہمانوں کے سامنے بدمزگی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا خاموشی سے پورے گھر کی تلاشی لی، مگر زرمش کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ آریان غصے سے بیچو تاب کھاتے ہوئے بیرونی دروازے پر بیٹھے چوکیدار کے پاس پہنچا اور بولا، خان بابا، آپ نے یہاں کسی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی صاحب، ایک نہیں 2 لڑکیاں تھیں۔ ایک آپ کی رشتہ دار ندا باجی جو اکثر یہاں آتی رہتی، اور دوسری بھی کوئی لڑکی تھی، اس کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے، چوکیدار نے بتایا۔ تو آریان نے پرزور ہنگارہ بھرا۔ آریان سمجھ چکا تھا کہ ندا کے ساتھ جانے والی وہ نئی لڑکی زرمش ہے۔ اسے ندا پہ بہت غصہ آیا۔ آریان موبائل نکال کر ندا کا نمبر ملانے لگا، مگر پھر خیال آیا اپنی بیوی کے بارے میں وہ ندا سے کوئی بات کرے گا تو اسی کی بے عزتی ہے، اسے ڈائریکٹ زرمش تک پہنچنا چاہیے۔ آریان نے اپنے موبائل پر زرمش کی لوکیشن ٹریس کی تو معلوم ہوا وہ ہاسٹل میں تھی۔ اب تمہاری خیر نہیں زرمش، دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ تم نے میری انسلٹ کی ہے۔ پھر اپنی ماں کے پاس گیا تاکہ جھوٹی سچی کہانی سنا کر انہیں زرمش کی طرف سے مطمئن کر سکے۔ امی ایسا کریں، آپ اور سب رشتہ دار چلے جانا، میں زرمش کو لے کر کل صبح روانہ ہوں گا۔ دراصل اس کی ضروری کلاس تھی، میں نے اس کے والدین سے وعدہ کیا تھا اس کی پڑھائی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، اسی لیے ابھی میں نے اسے یونیورسٹی بھیجا ہے۔ واپسی اس کو شاید شام ہو جائے اور پھر فوراً سفر کرے گی تو تھکن سے بیمار ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچا صبح سفر کریں گے، وہ تھکاوٹ کا شکار نہ ہو۔ ویسے بھی ہمارا گاؤں بہت دور ہے، زرمش پہلی بار اتنا لمبا سفر کرے گی۔ آریان نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر غصے کی لکیر واضح تھی۔ غصے میں تو آریان بھی تھا اور دل میں زرمش کی عقل ٹھکانے لگانے کا سوچ چکا تھا۔ یہ کیا بے وقوفی کی تم نے آریان؟ مانا کہ اس کی پڑھائی بہت ضروری ہے، مگر ایک دن کی کلاس اگر مس ہو جاتی تو کوئی قیامت نہ آ جاتی۔ تمہیں پتہ بھی ہے ہمارے خاندان والوں کا بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، تم اسے آرام سے سمجھاتے تو وہ سمجھ جاتی۔ آج کل کے بچوں کے دماغ پتہ نہیں کہاں جا پہنچے ہیں، ذرا جو خاندان اور رسم و روایات کا احساس کریں۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں سب سنبھال لوں گی۔ آریان کو ڈانٹ کر انہوں نے جانے کا اشارہ دیا تو ان کا شکریہ ادا کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور ٹہلنے لگا۔ غصے اور شرمندگی سے آریان کا برا حال تھا۔ اس کی ماں نے سب خاندان والوں کو یہ کہہ کر مطمئن کیا، ہم لوگ روانہ ہوتے ہیں، دلہا دلہن تو کل ہی آئیں گے۔ دراصل میری بہو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس کو بخار ہو رہا تھا۔ میں نے آریان سے کہا آج کی رات یہیں رک جاؤ، پھر صبح آ جانا۔ پہلے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں،
اگر وہ سفر کرے گی تو مزید بیمار پڑ جائے گی، اور دلہن ہی بیمار ہوئی تو شادی کا کیا فائدہ؟ ان کی باتوں سے سب حیران تو ہوئے مگر دلہن کی بیماری کا سن کر خاموش ہو گئے۔ ان کے روانہ ہوتے ہی آریان پہلی فرصت ہاسٹل پہنچا اور سیدھا زرمش کے کمرے میں جا پہنچا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر زرمش کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ آج کے دن وہ آریان سے اپنی جان چھڑا چکی ہے، مگر اس کی خام خیالی تھی۔ کیا سوچ کر تم نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، ذرا بتانا پسند کرو گی مجھے؟ یہ تو معلوم تھا کہ تم شادی کے لیے تیار نہیں، مگر مجھ سے بچنے کے لیے اس حد تک چلی جاؤ گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ تم نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے، کم سے کم آج کے دن ایسا نہ کرتی۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ بول کر آریان نے زرمش کو بازو سے دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں ڈالا، اور گاڑی آندھی طوفان کی طرح بھگاتا گھر پہنچا، اور پھر زرمش کے نازک وجود کو بازوؤں میں اٹھا کر کمرے تک لے گیا۔ سارے وقت میں زرمش خوف سے بس کانپتی رہی تھی۔ اس کی آواز حلق میں دب گئی، بولنے کی بالکل بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا بہت دردناک انجام ہوگا، یہ شخص اس پر بہت ظلم ڈھائے گا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر آریان بولا، پہلے تو میں محبت سے تمہیں رام کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے بہت غصہ دلایا ہے۔ اب تم سے ایک ایک بات کا حساب لوں گا۔ زرمش، اب تم تیار ہو جاؤ۔ جب تک تمہارے منہ سے آئی لو یو نہیں نکلتا اور تم مجھے یہ نہیں کہہ دیتی میں صرف اور صرف تمہاری ہوں، میں نہیں رکوں گا اور نہ ہی تم پر ترس کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آریان نے کمرے کی لائٹ آف کی اور بنا رکے زرمش پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ اس نے اپنا کہا سچ ثابت کیا، وہ بالکل بھی زرمش پر ترس نہیں کھا رہا تھا، اور زرمش کی منت سماجت کو مکمل نظر انداز کیے اس کے نازک سے وجود کو بے پناہ شدتوں سے مسلسل روند رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا زرمش خود اسے روکے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے، مگر زرمش صرف اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور خود کو آریان کی قربت سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس سے آریان کو مزید طیش آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شدتوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش میں آریان سے منت سماجت کرتے ہوئے زرمش روتی رہی، مگر پھر اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی اور خود کو آریان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تبھی اس کی مسلسل خاموشی پر آریان کے دل میں کھٹکا ہوا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو دیکھا زرمش بے سدھ ہو چکی تھی، اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اسے بے جان پڑا دیکھ کر آریان کے ہوش اڑے۔ وہ بہت نازک سی تھی اور آریان کچھ زیادہ ہی اپنی شدتیں اس پر لٹا چکا تھا۔ زرمش، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو۔ آریان کو اپنی بیوقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے اس نے جلدی سے زرمش کو اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا چیک اپ کرتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر نے جن ملامتی نظروں سے آریان کو دیکھا، آریان شرم سے زمین میں گھڑ چکا تھا۔ اسے بھی احساس ہو چکا تھا کہ ضد اور غصے کی آگ میں جل کر وہ زرمش کو بہت تکلیف پہنچا چکا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محبت۔ اسے چاہیے تھا کہ نرمی اور محبت سے زرمش کو اپنی طرف قائل کرتا، نہ کہ زور زبردستی سے۔ سچ کہتے ہیں، غصہ عقل کو کھاتا ہے، یہی حال آریان کا ہوا تھا۔ ایم سوری زرمش، میں نے تمہیں بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اس طرح تو تم مجھ سے اور بھی بدظن ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، آئندہ تمہیں دکھ نہیں دوں گا، تمہاری غلطیوں کو تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کر دوں گا۔ زرمش کے بے جان پڑے وجود کو دیکھتے ہوئے آریان نے اپنے دل میں تہیہ کیا۔ جب زرمش کی آنکھ کھلی تو اس نے آریان کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا، جو بہت محبت سے زرمش کا ہاتھ تھپ تھپا رہا تھا۔ آریان کو دیکھ کر زرمش کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر آریان بے چین ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ پلیز رو مت، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم بنا بتائے ہاسٹل چلی گئی، مجھے بہت پریشانی تھی، سب خاندان والے موجود تھے، اگر کوئی بھی جان لیتا تم گھر پر نہیں ہو تو بہت سبکی اٹھانی پڑتی، اسی وجہ سے مجھے غصہ آیا تھا۔ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس شخص پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، جو حال وہ اس کا کر چکا تھا، اس کے بعد اس سے کچھ بھی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ زرمش کی ڈرپ ختم ہونے کے بعد زرمش کو گھر لایا، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا اور پھر گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس نے راستے میں زرمش کو سکون آور دوا دی تاکہ وہ سارے راستے سوئی رہے اور اس کی نگاہت اور کمزوری کچھ کم ہو۔
ایک ہی رات سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے آریان کو بے تحاشا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ گاؤں پہنچنے تک زرمش کی نیند پوری ہو چکی تھی اور وہ کافی حد تک سنبھلی ہوئی تھی۔ اس کو نڈھال دیکھ کر سب کو یہی لگا بخار کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو رہا ہے۔ گھر پہنچتے ہی اس کی ساس نے اسے کمرے میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ آرام کر لے، اور سارا وقت آریان اس کے پاس رہا تھا۔ ایک تو وہ اس کا خود خیال رکھنا چاہتا تھا، دوسرا اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ زرمش پھر سے گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، اور پھر چند ہی دنوں میں وہ زرمش کے دل سے سارا خوف نکال چکا تھا۔ اب وہ خوش تھی اور آریان کی محبت کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ تب پہلی بار زرمش نے آریان کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار تھا، بے پناہ حسین، صاف رنگ، اٹھی مغرور ناک، جھیل جیسی گہری آنکھیں۔ یہ اونچا جوڑا مرد ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ یہ اونچا چوڑا مرد ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا اور کسی بھی لڑکی کی نیندیں چرانے کا مکمل اختیار رکھتا تھا۔ حسین مرد ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی تھا۔ تب زرمش کو احساس ہوا وہ کتنی خوش نصیب تھی۔ اسے ایسا مرد مل گیا تھا جو اس جیسی عام لڑکیوں کے نصیب میں بہت ہی کم آیا کرتے۔ وہ عام گھرانے کی لڑکی تھی اور ایسے گھرانے میں یا تو پیسے والے یا پھر صرف خوبصورت مردوں کے رشتے آتے ہیں، مگر زرمش کو ایک ساتھ سب مل گیا تھا۔ اس کا شوہر امیر بھی تھا، حسین بھی، اور سب سے بڑھ کر زرمش سے بہت محبت کرتا تھا۔ چند دنوں میں زرمش کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ آریان کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ زرمش بہت خوش تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ بسما آپی نے آریان کے حوالے سے جو بھی بات کی تھی وہ ساری غلط تھی۔ آریان ایسا نہیں تھا، وہ واقعی زرمش سے محبت کرتا تھا۔ تو پھر بسما آپی نے وہ سب کیوں کہا؟ یہ بات زرمش کی سمجھ میں نہیں آئی۔ شاید وہ بھی میری طرح آریان کے جذباتی پن سے یہی سمجھی ہوگی، تبھی وہ باتیں کی، ورنہ تو ان کو میری بہت فکر ہوتی ہے۔ اپنے دل میں سوچتے ہوئے زرمش نے بسما آپی کی طرفداری کی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ اس وقت اس کی کزن کرن کمرے میں آئی۔ دلہن صاحبہ، اپنے گھر جا کر نیندیں پوری کر لینا پلیز، ابھی تم ہمارے ساتھ چلو، تھوڑا ہلا گلا کرتے ہیں۔ اب تو تم بھی عید کا چاند بن جاؤ گی ہمارے لیے، کبھی کبھار ہی تمہارا دیدار نصیب ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزاریں، اور تم ہو کہ یہاں پر اپنی نیندیں پوری کرنے کے چکر میں ہو۔ کوئی بات نہیں، کچھ دن ہیں، برداشت کر لو، اس کے بعد تمہارے وہ محترم بھی تمہیں نیند پوری کرنے دیں گے، کرن نے اسے چھیڑتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مگر زرمش اس وقت بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دے پاتی۔ بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر کرن کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ آنکھیں بند کرتا دیکھ کر کرن جلدی سے بولی، پلیز اٹھو نا، اور تم اس کمرے میں کیوں سو رہی ہو؟ یہاں تو کرن ادھر آؤ، میری بات سنو، فوراً سب گھر والوں کے لیے چائے بناؤ۔ بسما آپی کی پکار پر کرن کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ زرمش کو وہیں سوتا چھوڑ کر جلدی سے کچن کی طرف دوڑی، کیونکہ اسے معلوم تھا ذرا بھی دیر ہوئی تو سب بڑوں نے شور مچا دینا ہے اور پھر کرن کی خیر نہیں ہوگی۔ اس کے جاتے ہی زرمش بھی نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور جمیل، بسما آپی کا شوہر، کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے جمیل کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ بیڈ پر پڑی عورت اس کی بیوی ہے یا کوئی اور وہ زرمش کو بسما سمجھے اس کے پاس لیٹ کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اس کی مضبوط گرفت سے زرمش کھسمسا کر پھر سے نیند میں غرق ہو گئی۔ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے یاد نہیں رہا کہ اس وقت وہ اپنے والدین کے گھر ہے، اور اس نے سمجھا آریان اس کے پاس آ کر سویا ہے، اور یہی غلط فہمی بسما آپی کے شوہر جمیل کو بھی ہوئی تھی۔ وہ ایک دن پہلے کے یہاں پر رکے ہوئے تھے۔ زرمش کی بڑی بہن کو اللہ نے شادی کے 4 سال بعد بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ زرمش کے گھر والوں نے بہت شوق سے اپنے نواسے کے حقیقے کا سوچا تھا، چونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے فنکشن کے سارے انتظامات دیکھنے کے لیے بسما آپی اور ان کے شوہر جمیل بھائی ایک روز پہلے آ گئے تھے، اور انہیں سونے کے لیے زرمش کا کمرہ دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جمیل بھائی کو لگا بستر پر اس کی بیوی بسما سو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زرمش کے مزید قریب ہوتے، اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور بسما آپی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی اور سامنے بیڈ پر نظر پڑتے ہی انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔
ان کے چیخنے سے زرمش بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی، جبکہ جمیل بھائی پہلے سے ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ اپنے پاس جمیل بھائی کو دیکھ کر زرمش کے ہوش اڑے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے سینے سے لگانے والا اس کا شوہر آریان نہیں بلکہ بسما آپی کا شوہر جمیل تھا۔ بسما کا شور شرابہ سن کر سب گھر والے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ زرمش کا حلیہ اور بیڈ کے پاس جمیل کو دیکھ کر سب لمحے میں سمجھ چکے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ ذلت اور شرمندگی سے زرمش کی زبان تالو سے لگ چکی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال جمیل بھائی کا بھی تھا۔ اپنی بوکھلاہٹ میں وہ ایک بار بھی صفائی نہیں دے سکے، اور پھر بسما آپی کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے سب کے وہاں آتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیا۔ کیا سوچ کر تم نے مجھے دھوکہ دینے کا سوچا جمیل، اور وہ بھی میری اپنی کزن کے ساتھ؟ تمہیں شرم بھی نہیں آئی ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ اور تم زرمش، کچھ دن پہلے تمہاری شادی ہوئی، اتنے امیر اور عالی شان مرد کا ساتھ پا کر بھی تمہاری ہوس پوری نہیں ہوئی جی تم نے میرے شوہر کو پھنسانا شروع کر دیا۔ خدا نے تمہیں حسن اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ دوسری عورتوں کے گھر اجاڑتی پھرو۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ چھوٹی بہنوں کی طرح تمہیں پیار کیا، اور تم نے مجھے یہ صلاح دیا؟ اس لیے آئی تھی تم یہاں؟ بتاؤ کب سے چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ چکر؟ سن لیں آپ سب لوگ، میں ان دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بسما آپی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بسما پلیز، تم بات کو غلط رنگ دے رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور کوئی چکر نہیں چل رہا ہم دونوں کے درمیان۔ زرمش میری چھوٹی بہن ہے، تم کیوں مجھے بے عزت کرنے پر تلی ہو؟ لائٹ بند تھی، مجھے یہی لگا تم سو رہی ہو، اس لیے میں بھی آ کر سو گیا۔ میں تھکا ہوا تھا، مجھے نیند آ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ زرمش یہاں پر سو جائے گی، اور یقیناً اس کو بھی اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کمرہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اپنا کمرہ سمجھ کر سو گئی۔ پلیز آپ سب لوگ بھی میرا یقین کریں، میرا نہیں تو اپنی بیٹی کا یقین کر لیں۔ جب اس نے شادی سے پہلے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تو وہ اب ایسا کیوں کرے گی؟ جمیل بھائی نے سب کو صفائی دینے کی کوشش کی، مگر سب کی زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ زرمش اور جمیل دونوں اس فطرت کے نہیں تھے، مگر بسما کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ شرمندہ ٹھہرا تھا، اور سب کی چپ زرمش کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ وہ سب اسے غلط سمجھ رہے تھے، وہ سب اسے بد کردار سمجھ رہے تھے۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ اس نے روتی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا اور سسکتے لہجے میں بس اتنا کہہ پائی، اماں میں ایسی نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ تبھی اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آریان پر پڑی۔ اس کے قدم وہیں پر جم گئے، وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ آریان کی اچانک آمد نے زرمش کو شدید خوفزدہ کر دیا تھا۔ آریان بھی بہت حیرت اور نہ سمجھی سے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر جب بیڈ کے پاس کھڑے جمیل کو دیکھا اور اس سے تھوڑی دیر ڈھیلے بے ترتیب لباس میں ملبوس زرمش کو کھڑے پایا تو اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئیں، اور پھر سامنے زمین پر بیٹھی بسما ابھی تک آہو بکا کرتے ہوئے اول فول بول رہی تھی۔ اس سب نے لمحوں میں آریان کو سمجھا دیا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے زرمش کو دیکھتا رہا۔ تو کیا یہ وجہ تھی آریان سے دور بھاگنے کی؟ اس لیے وہ آریان کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی کیونکہ اسے اپنے کزن کے شوہر میں دلچسپی تھی؟ تو یہ تھا وہ شخص جس کے لیے زرمش آریان جیسے شخص کو ٹھکرانا چاہتی تھی۔ آریان غصے سے پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر سب بوکھلا گئے تھے۔ زرمش کے والدین آریان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہ دے، مگر کسی کے بھی بولنے سے پہلے بسما آپی بولی، ارے آؤ آریان خانزادہ، آؤ، خود اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کے کارنامے ملاحظہ کرو۔ تم جیسے شخص کو پا کر بھی اس کو سکون نہیں ملا۔ شادی کے بعد بھی میرے شوہر کو بہکانے چلی آئی۔ پوری دنیا چھوڑ کر اسے صرف میرا مرد ملا تھا اپنے ناپاک ارادوں کے لیے۔ ہائے اللہ، میں تو جینے کے قابل بھی نہیں رہی۔ یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اور تم جمیل، کتنی عزت کرتی ہوں میں تمہاری، اور یہ صلہ دیا ہے تم نے مجھے۔ اتنی ہی بھاتی تھی تمہیں زرمش تو اس سے شادی کر لیتے۔ میری زندگی کیوں برباد کی؟ کیا کہا تھا مجھے کچھ لوگوں نے تمہاری یہ کزن زرمش بد کردار ہے، مگر میں نے کسی کی بات کا یقین ہی نہیں کیا، اور نہ کبھی کسی کو اس کے کردار کے بارے میں کوئی بات کرنے دی، مگر آج اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا ہے۔ لے جاؤ اپنی بیوی کو یہاں سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ زرمش خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آریان میری بات سنیے،
بس خاموش، ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا۔ آج تمہارا اصل روپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اب چلو میرے ساتھ۔ اور آپ لوگ انکل آنٹی اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اس بد کردار بیٹی کو طلاق نہ دوں اور اس کا گھر بسا رہے تو آج کے بعد اپنی بیٹی کو ملنے کی کوشش بھی مت کرنا، نہ ہی یہ کبھی آپ لوگوں کے گھر آئے گی۔ کبھی بھول کر بھی آپ لوگ اس سے ملنے آئے یا اسے اپنے پاس بلانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پھر میں سارے لحاظ اور مروت بھول جاؤں گا۔ ابھی میں نکاح میں کیے عہد کی پاسداری کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے مجبور مت کریں کہ میں اپنے عہد سے مکر جاؤں اور آپ کی بیٹی کو طلاق دے کے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دوں۔ یہ کہہ کر آریان زرمش کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں پھینک چکا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب اتنی اچانک اور جلدی ہوا تھا کہ کوئی بھی آریان کو روک کر کچھ سمجھا نہیں پایا تھا۔ زرمش کے ماں باپ کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ انہوں نے بسما کو ملامتی نظروں سے دیکھا مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جمیل پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ زرمش کی روح فنا ہو رہی تھی۔ آریان کا غضب اور غصہ دیکھ کر اس کی جان نکلنے والی ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر آریان نے زرمش کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ تو یہ تھی تمہاری اوقات، یہ تھی تمہاری اصلیت۔ مجھے تو لگا تھا شاید تم مجھ سے گھبرا رہی ہو، مگر مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنی بدکردار لڑکی ہو۔ انجانے میں نے بدکردار لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ دیکھنے میں تو بہت بھولی اور معصوم ہو مگر اصل میں تمہارا کردار انتہائی گرا ہوا ہے۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت تمہاری بسما آپی کا شوہر کہ تم اس پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں تم نے میری عزت روند ڈالی؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے کسی اور مرد کے ساتھ؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا زرمش، میں تمہارا خون کر دوں گا۔ تم نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری عزت نیلام کرتی پھرو گی اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی؟ میں تم پر فدا رہوں گا، یہی نا؟ تمہاری بھول ہے زرمش۔ دیکھو کیسے تمہاری اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آریان زرمش پر چیختے ہوئے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو زرمش تڑپ کر بولی، پلیز آریان میرا یقین کریں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ آج اپنے اس وعدے کی پاسداری کریں، مجھے بولنے کا موقع تو دیں۔ بسما آپی غلط کہہ رہی تھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ آپ کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی مرد نہیں اور نہ ہی میں نے آپ کی عزت روندنے کی کوشش کی ہے۔ پلیز میرا یقین کریں، مجھے ایک بار موقع تو دیں، میں خود کو بے گناہ ثابت کروں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ مگر آریان نے زرمش کی بات نہیں سنی۔ اس نے زرمش کو بہت مارا اور جب زرمش بے ہوش ہو کر گر گئی تو کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے آریان گھر سے نکل گیا۔ وہ ساری رات اس نے پاگلوں کی طرح سڑکوں پر اندھا دھند گاڑی چلاتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کا خون کھول رہا تھا، دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ جس لڑکی کو اس نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تھا اپنا آپ اسے سونپ دیا، اپنی کل کائنات بنایا، وہی لڑکی اسے بھرے زمانے میں رسوا کر چکی تھی، اس کی عزت خاک میں ملا چکی تھی۔ اب تو ساری زندگی آریان اس پر یقین نہیں کرنے والا تھا۔ وہ بدکردار لڑکی تھی۔ چھوٹے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہی ہلکے کردار کی ہیں۔ ایسی لڑکیاں کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ انہیں جتنی بھی عزت دی جائے، جتنا مان اور پیار دیا جائے، چاہے جتنا بھی سونے میں تول دیا جائے، مگر جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنی گھٹیا حرکتیں کرتی ہیں۔ زرمش بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ اس کے معصوم چہرے کے پیچھے انتہائی مکروہ چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تو کیا اس روز بھی وہ ہاسٹل میں اسی مقصد کے لیے گئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ کیسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا؟ 2 دن کی بات ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، ساری زندگی ایسی عورت کو برداشت کیسے کر پاؤں گا؟ میں اتنا بے وقوف کیسے بن گیا؟ مجھے تو چہروں کی بڑی پہچان تھی، مگر آج ایک خوبصورت لڑکی کے ہاتھوں بری طرح دھوکہ کھا چکا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے ہاتھ مار کر آریان بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے زرمش سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، مگر بے بسی حد سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اگر وہ اسے گھر سے نکالتا تو اپنے گھر اور خاندان والوں کو جواب دینا پڑتا۔ بھلا وہ کس منہ سے سب کو بتاتا کہ جس لڑکی کو اس نے سب پر فوقیت دی، خاندان کی بہتر سے بہترین لڑکیاں چھوڑ کر جس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا وہ بدکردار نکلی،
اس کی بیوی ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ زرمش کا خوف اور پریشانی سے برا حال تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کس سے مدد مانگے۔ تبھی گھر کے لینڈ لائن پر کسی کی کال آنے لگی۔ پہلے تو زرمش نے سوچا کہ وہ کال اٹینڈ نہیں کرے گی، پہلے ہی آریان اس سے اتنا بدظن ہو چکا تھا، مگر پھر اس کی ملازمہ نے اس کو بتایا کہ فون اس کی ساس کا تھا اور وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ زرمش نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو زرمش، کیا مسئلہ چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ آریان کیوں اتنا غصے میں ہے؟ میں نے ابھی اسے کال کی، مجھے اس کی آواز بھی بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھا اور اب تو وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہا۔ سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ اگر وہ تمہاری وجہ سے غصہ ہے اور اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ میرا لاڈلا بیٹا ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا سوچ سمجھ کر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے، مگر وہ جذباتی لڑکا میری سن ہی نہیں رہا تھا۔ شادی کو دن ہی کتنے ہوئے اور تم نے میرے بیٹے کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے بیٹے کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور ذرا سے بھی غلطی ہو جائے وہ برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم نے اپنا گھر بسانا ہے تو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا سیکھو۔ مجھے تو 2 دن میں ہی اندازہ ہو گیا تم میں حد سے زیادہ بچپنا ہے۔ اب کچھ بولو بھی، کیا ہوا ہے؟ غصے میں بات کرتے کرتے اس کی سانس جھنجھلا گئی تو زرمش بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی، نہیں آنٹی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ہر بات کا خیال رکھوں گی، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ زرمش نے اپنی ساس کو تسلی دی مگر خود اس کا دل بے تحاشا پریشان ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کس طرح آریان کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلائے گی۔ وہ ساری رات گھر نہیں آیا تھا اور اب بھی دن کے 11 بج رہے تھے۔ آریان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ زرمش کو اب اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ دل میں اس کی خیر کی دعائیں مانگنے لگی۔ تبھی اسے آریان آتا دکھائی دیا۔ وہ بہت دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ اندر آ رہا تھا، یوں جیسے اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اس کا سر اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر زرمش کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جب اس کی نظر زرمش پر پڑی تو انتہائی سرد لہجے میں بولا، مجھے پہلے تم پر بہت غصہ تھا، پھر بے تحاشا رونا آیا، اس کے بعد میں نے سوچا ایسے ہی آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس کے لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں پہلے اس بات کی تحقیق کروں کہ اس میں کتنی سچائی ہے، اور اب میں وہی کر کے آ رہا ہوں۔ تمہارے خلاف تو مجھے ایک گواہی بھی مل چکی ہے جس کے مطابق تم واقعی گھٹیا عورت ہو اور اس جمیل کے ساتھ تمہارا بہت پرانا چکر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ دل کر رہا ہے اپنی ہی جان لے لوں تاکہ اس بیکار زندگی سے میری جان چھوٹ جائے، مگر نہیں، میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گا اور نہ ہی مر کر تمہیں آزاد کروں گا تاکہ تم کھلم کھلا اپنے شوق پورے کرتی پھرو۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم زندگی کو بھی ترسو گی۔ خدا کے لیے آریان، اتنی بدگمانیوں کو اپنے دل میں جگہ مت دیں کہ پھر بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میرا جمیل بھائی کے ساتھ کوئی ایسا چکر نہیں ہے، وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے دل میں۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی، میں تو سو رہی تھی، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ کب جمیل بھائی کمرے میں آئے۔ پلیز میرا یقین کریے، وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ پلیز مجھے بتائیے کون ہے جو آپ کو میرے خلاف کر رہا ہے، آپ کے دل میں اتنا زہر بھر رہا ہے۔ مجھے اس شخص کا نام بتائیے، مجھے وہ جو کوئی بھی ہے۔ ہمارا گھر توڑنا چاہتا ہے؟ آریان، میں آپ سے محبت، خبردار، محبت کا لفظ اپنی گندی زبان سے مت لینا، تم جیسی لڑکی کی زبان پر یہ باتیں جچتی نہیں ہیں۔ اور رہی بات جمیل کی، تو وہ تمہارے بھائیوں جیسا ہے، بھائی تو نہیں نا؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلا ہو کون تمہارے پاس آ کے سویا؟ تم اتنی بچی نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کر رہی ہو، اور اب ڈٹھائی سے بجائے غلطی ماننے کے تم اپنی بات پر اٹک گئی ہو۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے بعد تو آریان نے زرمش پر زندگی کے دائرے تنگ کر دیے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی والدہ اور باقی سب لوگ گاؤں میں ہی رہتے تھے، جبکہ آریان یہاں زرمش کے ساتھ اکیلا شہر میں رہائش پذیر تھا، ورنہ تو اس کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ زرمش نے بہت کوشش کی تھی کہ آریان کو اپنی ذات کی صفائی دے سکے اور اس کو یقین دلا سکے کہ وہ بے گناہ ہے، وہ بدکردار نہیں ہے، پاک دامن لڑکی ہے، مگر آریان نے اسے ایک بار بھی موقع نہیں دیا اور اس پر اپنا ظلم و ستم جاری رکھا۔ اس کا جب جی چاہتا وہ زرمش کو اپنی درندگی دکھا کر نڈھال کر دیتا
اور جب جی چاہتا زرمش پر ہاتھ اٹھاتا۔ اس نے زرمش کو گھر میں قید کر رکھا تھا۔ گھر کے ملازمین کو فارغ کر کے سارے کام زرمش سے کرانے شروع کر دیے اور ذرا سی بھی غلطی پر اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا۔ چند دنوں میں ہی وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، مگر آریان کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اتنا کچھ کر لینے کے باوجود بھی اس کا شک ختم نہیں ہوا۔ وہ زرمش پر کڑی نگاہ رکھتا تھا۔ آریان کے اس رویے نے زرمش کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہی اس کا نصیب تھا اور ساری زندگی اس نے ایسے ہی ذلت سے سسکتے ہوئے زندگی گزارنی تھی۔ آریان مکمل طور پر اپنا رویہ زرمش سے بدل چکا تھا۔ یہ شخص پہلے والے آریان سے یکسر مختلف تھا، جس نے اسے بے پناہ محبت دی اور اس سے اتنے وعدے کیے تھے۔ آریان کا اتنا سرد رویہ دیکھ کر کبھی کبھی تو زرمش کو حیرت ہوتی تھی۔ کیا واقعی اس شخص نے زرمش سے محبت کی شادی کی تھی؟ سکون تو آریان کی زندگی سے بھی رخصت ہو چکا تھا۔ کیا سوچا تھا اس نے اپنی محبت کو پا لے گا اور ساری زندگی خوشی سے گزارے گا، مگر نہیں جانتا تھا انجانے میں کیسا عذاب اپنے سر پر مسلط کر رہا ہے۔ کاش مجھے شادی سے پہلے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا، میں اتنی اذیت سے دوچار نہ ہوتا۔ اپنے آفس میں بیٹھا آریان خود کو کوس رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ آریان نے کال اٹینڈ کی تو ایک نسوانی آواز سن کر چونکا۔ جی محترمہ، فرمائیے آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ آریان کو وہ آواز جانی پہچانی لگی تھی۔ دماغ پر زور دیا تو یاد آیا یہ وہی لڑکی تھی جس نے اس رات آریان کو کال کر کے کہا تھا اگر میں آپ کو آپ کی بیوی کے بارے میں کچھ کہوں گی تو آپ میرا یقین نہیں کریں گے، اس لیے بہتر ہوگا ابھی اور اسی وقت اپنے سسرال پہنچیے اور خود اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کے کرتوت ملاحظہ کر لیں۔ خود دیکھ لیں کہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، خود دیکھ لیں آپ کی بیوی یہاں کیا کر رہی ہے، اپنے ساتھ ساتھ آپ کی بھی عزت خاک میں ملا رہی ہے۔ اور اس لڑکی کی بات سن کر تو آریان بنا سوچے سمجھے گاڑی لے کر سسرال پہنچا تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہاں جا کر اپنی بیوی سے بات کرے گا اور اسے بتائے گا کہ اس کے نمبر پر کسی نے کال کی، مگر سامنے کے منظر نے کال کرنے والی لڑکی کی بات سچ ثابت کر دی اور اس کے بعد آریان کو کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ آج پھر وہ لڑکی اسے کال کر رہی تھی۔ دیکھیے آپ جو کوئی بھی ہیں، اس رات کے لیے شکریہ، آپ کی وجہ سے میری آنکھیں کھلیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں فون پر آپ کے ساتھ احوال بانٹتا پھروں گا۔ مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، دوبارہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ یہ بول کر آریان نے کال کاٹنا چاہی، مگر وہ لڑکی بولی کال مت کاٹیے گا آریان صاحب، میں اسی بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ زندگی صرف آپ کی خراب نہیں ہوئی، میری بہن کا بھی گھر برباد ہوا ہے اور آپ کو تو چاہیے تھا میرا شکر ادا کرتے، میری وجہ سے اب مزید اندھیرے میں نہیں رہے، مگر آپ کو تو لگتا ہے احسان فراموشی کی عادت ہے۔ اس لڑکی کے شکوہ کرنے پر آریان سنبھل گیا اور بولا ایسی بات نہیں ہے، میں نے کہا نا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، میں بس پریشان ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے گھر چکر لگائیے، بسما آپی بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات سے آریان کو اندازہ ہوا کہ کال کرنے والی زرمش کی کزن اور بسما کی چھوٹی بہن نائلہ ہے۔ آریان ان لوگوں سے کوئی روابط نہیں بڑھانا چاہتا تھا، مگر پھر سوچا ایک بار جا کر کھل کر بات کر لی جائے۔ وہ زرمش کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ ان کے گھر پہنچا۔ بسما بہت پرتپاک انداز میں آریان سے ملی تھی۔ آریان بہت حیران ہوا تھا، مگر خاموش رہا۔ بسما کے بلانے پر نائلہ اس کے سامنے آئی تو آریان نے پہلی بار نائلہ کو دیکھا۔ اس نے شادی پر اس لڑکی کو دیکھا تو تھا، مگر سرسری سا۔ آج پہلی بار اپنی مدد کرنے والی کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پیاری لڑکی تھی، مگر زرمش سے زیادہ نہیں۔ البتہ خوبصورت لباس اور سجنے سنورنے سے وہ زرمش سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ میری بہن نائلہ ہے، مجھے بہت پیاری ہے اور اب تو پہلے سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ اس زرمش کی وجہ سے اس بیچاری کی بہت حق تلافی ہوئی ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے زرمش کو ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح پیار دیا، اپنی چھوٹی بہن کو نظر انداز کر کے اس کے لاڈ اٹھاتی تھی۔ میری بہن مجھ سے کہتی تھی یہ زرمش اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ آپ کے شوہر پر بری نظر رکھتی ہے، مگر میں نے اس بیچاری کو ڈانٹ کر خاموش کرا دیا اور کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ بیچاری اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح رہی، میں اور اماں اس کو بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، بس زرمش ہی ہمارے لیے سب کچھ تھی۔ جب تمہارا رشتہ آیا تھا تب بھی نائلہ نے مجھے کہنا چاہا کہ آپی اتنا اچھا اور شریف انسان ہے،
زرمش جیسی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تو بیچارے کی زندگی برباد ہو جائے گی. پلیز آپ اس کو روکیے. تب بھی ہم نے اسی کو بے بھاؤ کی سنا دی اور سختی سے منع کر دیا تھا کہ دوبارہ ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالے گی. مگر دیکھو اس کی ساری بات سچ تھی. بیچاری بار بار اپنی بات کا یقین دلاتی رہی مگر ہم نے نہیں سنا. آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. زرمش کی وجہ سے میں نے اپنی معصوم بہن کو کبھی پیار اور توجہ نہیں دی. پھر بھی اس بیچاری کو سب کی فکر رہتی ہے. آریان بہت خاموشی سے بسما آپی کی باتیں سن رہا تھا. سچ تھا کہ وہ بھی دل سے قائل ہو چکا تھا. جس لڑکی کو سب نظر انداز کرتے تھے وہی سب کی فکر کرتی تھی. اب بھی اسی نے آریان کا بھلا سوچا تھا. اسے نائلہ بہت معصوم اور خاموش لگ رہی تھی. اس وقت وہ سارا ٹائم سر جھکا کر خاموشی سے اپنے ناخنوں کو کھریدتی رہی تھی. ایک بار بھی سر اٹھا کر آریان کی طرف نہیں دیکھا تھا اور اس کی یہی ادا آریان کو بہت بھائی تھی. بسما آپی اور نائلہ کا شکریہ ادا کر کے گھر آ گئی. اس ایک ملاقات پر ان کی بس نہیں ہوئی. اکثر ہی بسما آپی آریان کو اپنے گھر دعوت پر بلا لیا کرتی اور اس کے من پسند کھانے اس کے سامنے پیش کرتی. اور جب آریان کو پتہ چلا کہ سارے کھانے نائلہ بناتی ہے تو بہت حیران ہوا تھا. اس کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ تھا. وہ بالکل ویسا ہی کھانا بناتی تھی جیسا کھانا آریان کو پسند تھا. دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا. آریان زرمش سے بالکل غافل ہو چکا تھا. اس کا جھکاؤ نائلہ کی طرف ہونے لگا. بسما آپی بھی اس کی بہت عزت کرتی تھی. زرمش نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا تھا پھر بھی وہ زرمش کی فکر کرتی تھی. جب بھی آریان سے ملاقات ہوتی وہ آریان سے کہتی مانا کہ زرمش نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے. پھر بھی تم سے گزارش کروں گی اس پر اتنا ظلم مت کرنا. اگر زیادہ دل برا ہو تو اسے فارغ کر دینا مگر اس پر ہاتھ نہ اٹھانا. میرا اب بھی دل نہیں مانتا کہ کوئی اسے مارے پیٹے یا اس پر ظلم کرے. اس نے تو میرا احساس نہیں کیا مگر میرا دل آج بھی اس کی فکر کرتا ہے. بسما آپی کی باتوں کا اثر تھا. آریان نے زرمش پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا. البتہ اس نے طلاق دینے والی بات پر دھیان نہیں دیا تھا اور نہ اس کے سرد انداز میں کوئی تبدیلی آئی تھی. وہ اب زرمش کے ساتھ بہت لیے دیے انداز میں رہتا تھا. پھر ایک روز آریان نے زرمش کے سر پر دھماکہ کیا. میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بہت جلد میری دوسری بیوی اس گھر میں آ جائے گی. تم فکر مت کرو. میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور یہ وعدہ میں نبھاؤں گا. تم ساری زندگی میرے گھر میں میری بیوی بن کر رہو گی مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لینا کہ میرے دل میں اب کبھی تمہاری جگہ بن پائے گی. میں چاہ کر بھی تمہیں پہلے جیسا پیار نہیں دے سکتا اور اگر تم بھی چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں تو خاموشی سے گھر کے کونے میں پڑی رہنا اور میری دوسری بیوی کو تنگ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آریان کی بات سن کر زرمش کی تو دنیا ہی لوٹ گئی تھی. وہ تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ ایک نہ ایک دن آریان کو اس کی بے گناہی کا پتہ چل جائے گا اور پھر وہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہو جائے گا. مگر وہ تو دوسری شادی کا سوچے بیٹھا تھا اور اگر دوسری عورت اس گھر میں آ جاتی تو پھر قیامت تک زرمش اپنی بے گناہی ثابت کر کے آریان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی تھی. وہ بے چین ہو گئی اور بے اختیار آریان کا ہاتھ تھام کر بولی پلیز آریان یہ ظلم مت کریں. میں نہیں سہ پاؤں گی. میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی. میرا یقین کریں میں بے گناہ ہوں. مجھے صفائی کا ایک بار تو موقع دیں. اور کون ہے وہ لڑکی جو ہماری زندگی میں زہر گھول رہی ہے؟ مجھے یقین ہے اسی نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہوگا. وہ آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے آریان کیونکہ اس لڑکی کو یہ موقع تم نے دیا ہے زرمش. اگر تم ایسی گری ہوئی حرکتیں نہ کرتی تو کسی کی جرت نہیں تھی تمہارے خلاف میرا دل برا کرتا. میں تم سے محبت کرتا تھا مگر تم نے میرا ہی دل توڑ دیا. میں تمہاری کزن نائلہ سے شادی کر رہا ہوں جو تمہاری طرح بد کردار نہیں ہے. ہو اچھا تو وہ نائلہ ہے جس نے میری زندگی میں زہر گھولا. وہی ہے جس نے میرا گھر برباد کیا. مجھے تو پہلے ہی شک تھا کوئی ہے جو جان بوجھ کر میری زندگی میں زہر گھول رہا ہے. اور اس کی شرافت کی تو آپ نے خوب کہی. آریان میرا تو دل کر رہا ہے میں اس کی شرافت کے بارے میں آپ کو بتاؤں مگر میں کچھ نہیں بولوں گی. بس خدا سے دعا کرتی ہوں کہ سچ خود آپ کے سامنے کھل جائے. اور یاد رکھنا اگر آپ نے نائلہ سے شادی کر لی تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی. پھر چاہے آپ میری کتنی منت سماجت کیوں نہ کر لیں میں اپنا دل صاف نہیں کروں گی. میری بات یاد رکھیے گا. میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی بے گناہی ثابت کروں مگر آپ تو پہلے ہی تیار ہو چکے ہیں مجھے اذیت دینے کا. مجھے پورا یقین ہے آپ کو کبھی ٹائم ملے گا بھی نہیں کہ آپ میری کسی بات کا یقین کر سکیں.
زرمش نے روتے ہوئے کہا تو آریان طنزیہ ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ ڈرامہ کرو گی اور میں تمہارا یقین کر لوں گا؟ تمہاری بھول ہے زرمش۔ اب تم چاہے جتنی بھی معصومیت کا ڈرامہ رچا لو، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آریان نے اپنی ماں کو بھی اپنی دوسری شادی کا بتایا تو پہلی فرصت میں شہر پہنچ گئی، اور جب انہیں ساری بات پتہ چلی تو بے اختیار آریان سے کہا، دیکھو آریان، تم نے زرمش کو پسند کیا، میں خاموش رہی۔ میرا دل نہیں مانتا کہ انجان لڑکی کو اپنے گھر لاؤں، مگر تمہاری خوشی کی خاطر زرمش کو قبول کیا۔ مگر اب ایک بات کہنا چاہتی ہوں، لوگوں کو پہچاننے میں نے کبھی غلطی نہیں کی۔ زرمش بے وقوف ہے مگر بد کردار نہیں، اور جن لڑکیوں کی تم بات کر رہے ہو مجھے تو وہ پہلے دن سے بہت تیز ترار لگیں۔ جب میں رشتہ مانگنے گئی تھی تب بھی ان لڑکیوں کی چالاکیاں میں نے نوٹ کی تھیں۔ میری مانو تو شادی کا فیصلہ بدل دو، اگر پھر بھی تمہیں دوسری شادی کرنی ہے تو ضرور کرو، مگر اس لڑکی سے نہیں۔ تم کہو تو میں تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ دیتی ہوں۔ پھر بھی کہنا چاہوں گی کہ جذبات سے کام لو اور ایک بار پھر سے ساری بات کی تحقیق کر لو۔ آریان کی والدہ نے اسے سمجھانا چاہا، مگر آریان کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ وہ ہر صورت زرمش کو سزا دینا چاہتا تھا، اور اس کی کزن کو اس کی سوتن بنا کر جو سزا دی جا سکتی تھی وہ دوسری لڑکی سے نہ ملتی۔ تبھی خاموشی سے ہوٹل میں منگنی کی ایک سادہ سی تقریب ارینج کی۔ وہ منگنی بالکل خاموشی سے کر رہا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ بسما آپی نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی کسی کو خبر نہ ہو، اور اب منگنی کے لیے بھی نائلہ اپنی بڑی بہن اور ماں کے ساتھ آنے والی تھی۔ آریان وقت سے پہلے ہوٹل پہنچ گیا تاکہ ساری ارینجمنٹ اپنی نگرانی میں کروا سکے، اور تبھی اس نے جمیل کو اپنی طرف آتا دیکھا۔ جمیل کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگر وہاں اور لوگ موجود نہ ہوتے تو وہ لمحوں میں جمیل کا قتل کر دیتا۔ اپنی آواز کو دباتے ہوئے گھررا کر بولا، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ تمہیں شرم نہیں آتی میرے سامنے آتے ہوئے؟ گھٹیا انسان، میں تمہارا خون کر دوں گا۔ بہت شوق سے آریان، تمہارا جو دل کرے وہ کرنا، مگر پہلے میری بات سن لو، اور صرف میری نہیں، اس لڑکی کی بھی بات سن لینا۔ یہ کہتے ہوئے جمیل نے ایک لڑکی کو سامنے کیا۔ وہ کرن تھی، زرمش کے چھوٹے چچا کی بیٹی۔ اب کوئی نیا ڈرامہ رچانا ہے کیا تم لوگوں نے؟ میں تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گا۔ پہلے میری بات سن لو آریان، بعد میں فیصلہ کرنا۔ زرمش بے گناہ ہے، وہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ اس رات مجھے معلوم نہیں تھا کہ زرمش اپنے کمرے میں سو رہی ہے، نہ ہی زرمش جانتی تھی کہ اس کے والدین نے وہ کمرہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تھا۔ زرمش کو اپنی بیوی سمجھ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا، مگر ہمارے درمیان کچھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ سب بسما کی چال تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زرمش کمرے میں ہے اور میں بھی وہاں سونے جا رہا ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا، اپنی بہن کی راہ صاف کرنے کے لیے۔ اس نے اپنے شوہر تک کو نہیں چھوڑا اور مجھے سب کی نظروں میں گرایا۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا، تمہیں شادی کرنی ہے شوق سے کرو، مگر نائلہ کو اپنی زندگی میں شامل مت کرو۔ مجھے دیکھ لو، بسما جیسی گھٹیا عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے میں پچھتا رہا ہوں۔ اس وقت بھی ذلت اور شرمندگی کے مارے مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا، اور بعد میں مجھے مجبوراً خاموش ہونا پڑا، کیونکہ میں 2 بچیوں کا باپ ہوں اور اپنے سسرال میں رہتا ہوں۔ مگر تمہاری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ عقل سے کام لو۔ زرمش بہت معصوم ہے، تمہارے علاوہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا۔ جمیل بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آریان بھائی، میں اس واقعہ کی عینی شاہد ہوں۔ زرمش بہت تھکی ہوئی تھی، اسے نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ کمرے میں سونے چلی گئی۔ جب میں اسے جگانے اور یہ بتانے کے لیے گئی کہ یہ کمرہ بسما آپی اس کے شوہر استعمال کر رہے ہیں، تو اسی وقت مجھے بسما آپی نے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے بسما آپی کو بتایا تھا کہ زرمش اس کمرے میں سو رہی ہے۔ تب بسما آپی نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور مجھے کچن کے کاموں میں لگا دیا۔ میں سب کو چائے دے رہی تھی جب میں نے جمیل بھائی کو کمرے میں جاتے دیکھا۔ میں بہت حیران ہوئی تھی کہ بسما آپی نے انہیں روکا کیوں نہیں۔ پھر مجھے لگا شاید بسما آپی پہلے ہی زرمش کو وہاں سے ہٹا چکی ہیں، کیونکہ کچھ دیر پہلے میں نے بسما آپی کو بھی وہاں جاتے دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر جب بسما آپی نے سارا ڈرامہ کیا تو میں ساری چال سمجھ گئی۔ وہ کمرے میں زرمش کو جگانے نہیں بلکہ کمرے کی لائٹ آف کرنے گئی تھیں، اور جمیل بھائی کو بھی انہوں نے روم میں جاتا دیکھ لیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر خاموش رہیں تاکہ ڈرامہ کر سکیں۔ نائلہ بھی پہلے سے ہی ہوشیار تھی۔ پھر جیسے بسما آپی نے واویلا مچانا شروع کیا، نائلہ نے پہلی فرصت میں آپ کو کال ملا کر بلا لیا۔ وہ بہنیں شادی سے پہلے ہی آپ پر نظر رکھے ہوئی تھیں۔
جب آپ کا رشتہ آیا تو آپ کو دیکھ کر نائلہ کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی آپ کا زرمش کے ساتھ رشتہ نہ ہو۔ زرمش کو بھی آپ کے خلاف بہت ورگلایا تھا۔ جب آپ نے چاچو کو مجبور کیا کہ وہ ہر حال میں رشتے کی نہ صرف حامی بھریں بلکہ چند دنوں میں رخصتی بھی کرا دیں، تو بسما آپ ہی تھیں جنہوں نے زرمش کو کہا تھا جنونی لڑکا ہے اور صرف تم سے وقت گزاری کرنے کے لیے شادی کر رہا ہے۔ جب اس کا دل بھر جائے گا تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا اور دوسری عورت لے آئے گا، کیونکہ امیر مرد ایسا ہی کرتے ہیں۔ زرمش اسی لیے ڈری ہوئی تھی اور آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے پہلے روز ہی یہ ساری بات آپ کو بتا دینی چاہیے تھی، مگر مجھے بسما آپی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کو خود ہی ساری سچائی کا علم ہو جائے گا، مگر اب جب سنا آپ نائلہ سے شادی کر رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ پلیز آپ ایسا مت کریں، زرمش بہت اچھی لڑکی ہے اور نائلہ کے پہلے بھی افیئر رہ چکے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان لڑکوں سے آپ کو ملوا سکتی ہوں، ساری حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں اور نائلہ سیم کالج سیم کلاس میں پڑھتے ہیں، میں اس کی کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہوں اور زرمش کی پاک دامنی کی بھی میں قسم اٹھا کر گواہی دے سکتی ہوں۔ کرن کی باتیں سن کر آریان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ذہن سے بدگمانی کے بادل چٹے تو سب سمجھ آیا۔ شادی سے پہلے یہی بسما آپی تھی جس نے اس کے کان میں بات ڈالی کہ زرمش شادی کے لیے تیار نہیں ہے اور تم سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اس نے تب ان باتوں پر توجہ نہیں دی تھی، اور واقعی جب زرمش کے خلاف کوئی بات یا کہانی سامنے آئے اسے لانے والی یہی دو بہنیں تھیں۔ اوہ میرے خدایا، میں یہ کیا کر رہا تھا؟ اگر میں شادی کر لیتا تو زرمش ساری زندگی کے لیے مجھ سے دور ہو جاتی۔ میں نے اسے کتنے دکھ دیے، وہ بار بار اپنی صفائی دیتی رہی مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ آریان نے سر پکڑ لیا۔ اسے یاد آیا تھا بسما آپی نے بہت بار بہانے سے کوشش کی کہ وہ زرمش کو طلاق دے دے، مگر آریان زرمش سے بہت محبت کرتا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ زرمش کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر نائلہ کی دوسری بیوی بننا چاہتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر زرمش کو طلاق کبھی نہیں دے گا۔ وہ آندھی طوفان بنا اپنی بیوی کے پاس پہنچا جو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ آریان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار زرمش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو زرمش، تم بے گناہ تھی، میں نے تمہارا یقین نہیں کیا، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ جب سے تمہارے گھر رشتے کی بات چلی ہے تمہاری کزن بسما مجھے تمہارے خلاف بھڑکاتی رہی۔ میں کیسے اندازہ لگا سکتا تھا کہ سگی چچازاد بہنیں تمہاری دشمن ہوں گی؟ انہوں نے مجھے تمہارے خلاف کیا، مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پلیز ایک موقع دے دو، اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تو اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تمہیں طلاق نہیں دی۔ تمہیں طلاق دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زرمش نے آریان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ واقعی آریان اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہ منظر ہی ایسا تھا کہ کوئی بھی مرد ہوتا تو بآسانی یقین کر لیتا۔ آریان واقعی اعلیٰ ظرف تھا۔ اسے طلاق نہیں دی بلکہ اپنے گھر کی عزت بنائے رکھا، اپنے خاندان والوں میں اسے بے عزت نہیں کیا تھا بلکہ اس کا پردہ رکھا۔ اور پھر زرمش بھی تو آریان سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے بغیر رہنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دل سے آریان کو معاف کر دیا، مگر پہلے کی طرح نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے بہت وقت چاہیے تھا۔